بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد اونیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس نے داڑھی والی تصویر اور پاسپورٹ وغیرہ کو جنگل میں ہی جلا کر پھینک دیا تھا۔ وہ ٹورا ٹاؤن سے ایک کرائے کی ویگن لے کر ممباسا سٹی پہنچا۔ وہاں ایک طیارے میں اپنے لیے سیٹ حاصل کی، پھر وہاں سے اٹلی کے شہر روم تک پہنچا۔ اس کے بعد پیرس آ گیا۔ اس کی دانست میں پیرس سے زیادہ محفوظ ترین شہر کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم تمام ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا تعلق اسی شہر سے تھا۔ اس کا خیال تھا ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم سے دور بھاگنے والا پیرس میں ہمارے قریب ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ اس شہر میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس کی ایک ایسے شخص سے دوستی تھی جو بے حد دولت مند تھا۔ اس کے بحری جہاز دنیا کی ہر بڑی چھوٹی بندرگاہ میں موجود رہتے تھے۔ ایک جہاز کسی بندرگاہ سے جاتا تھا تو دوسرا کسی اور ملک سے مال لے کر وہاں پہنچ جاتا تھا۔ مسافر بردار اور مال بردار دونوں طرح کے جہاز چلتے تھے۔ دنیا کے بدنام ترین سمگلر اس کے احسان مند رہتے تھے اور اسے بڑی بڑی رقمیں ادا کرتے تھے، کیونکہ ان کا مال بڑی آسانی سے مطلوبہ مقام تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کا نام فرینک سیلر گوڈاؤنی تھا۔ اس نے جارج فری مین کو ٹرانسفارمر مشین ایجاد کرنے کے سلسلے میں لاکھوں ڈالر کی امداد دی تھی۔ اس کی شرط یہ تھی کہ مشین تیار ہو تو اس کے دماغ میں ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں منتقل کرائی جائیں۔ چونکہ اب تک کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا ہاتھ نہیں آیا تھا، اس لیے فرینک سیلر گوڈاؤنی نے اپنے دوست جارج فری مین کو کوئی الزام نہیں دیا تھا، نہ ہی شکایت کی تھی۔ وہ اس کی مجبوریوں کو سمجھ رہا تھا اور بڑے صبر و تحمل سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب اس کے دماغ میں ٹیلیپیتھی کا علم منتقل کرایا جائے گا۔ اس نے جارج فری مین سے کہا تھا، جارج، ہمارے درمیان آج سے نہیں بچپن سے دوستی ہے، لیکن ایک بات میں صاف طور پر کہہ دوں، کسی مرحلے پر دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ تم جانتے ہو دنیا کے بڑے بڑے مجرم اور بدنام ترین سمگلر میری مٹھی میں ہوتے ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دے کر کسی بھی ملک، کسی بھی شہر میں جا کر چھپنا چاہو گے تو وہاں میرے آدمی ضرور موجود ہوں گے۔ وہ درست کہتا تھا۔ اس کے صرف بحری جہاز ہی نہیں چلتے تھے۔ امریکہ کے 5 بڑے شہروں میں اور یورپ کے 10 بڑے شہروں میں اس نے فلائنگ کلب قائم کیے تھے۔ ان بڑے بڑے شہروں کی حدود میں اس کے ہیلی کاپٹر اور طیارے پرواز کرتے تھے۔ وہ خطرناک مجرموں کو بحری جہازوں میں چھپا کر ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتا تھا۔ ان کے مجرمانہ مقاصد کے لیے ہیلی کاپٹر اور طیارے فراہم کرتا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر کوئی بھی کہیں بھی جارج فری مین کو گولی مار سکتا تھا۔ افریقہ میں اس کا کوئی ذاتی فلائنگ کلب نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو جارج فری مین کو اتنی تکلیفیں اٹھا کر اپنے قلعے سے نہ آنا پڑتا، اس کے لیے وہیں ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا۔ اس نے پیرس پہنچتے ہی گوڈاؤنی سے رابطہ قائم کیا، پھر اسے اپنی روداد سنائی۔ گوڈاؤنی نے کہا، جو ہوا سو ہوا، تم خیریت سے پیرس پہنچ گئے۔ یہ بتاؤ ٹرانسفارمر مشین کا کیا ہوا؟ میں نے اسے ایک ایسی جگہ چھپا دیا ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ فضول دعویٰ نہ کرو، دنیا میں صرف تم ہی ایک عقل مند نہیں رہ گئے ہو۔ مسٹر گوڈاؤنی، ایک کی عقل دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج صرف میں ہی ٹرانسفارمر مشین تیار نہ کرتا، دنیا کے تمام عقل مند ایسا کر چکے ہوتے۔ وہ مشین کہاں ہے؟ میں نے کہا نا، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچنے کے لیے صرف ذہانت ہی کی نہیں، دلیری کی بھی ضرورت ہے۔ کیا تم وہ جگہ بتانا نہیں چاہتے؟ میں بہت پہلے تمہیں سمجھا چکا ہوں، مشین کا راز صرف ایک کے سینے میں دفن رہنا چاہیے۔ دوسرے کے کانوں تک پہنچے گا تو ہم سب کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹیلیپیتھی جاننے والے میرے دماغ تک پہنچنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے یا کسی اتفاق سے وہ تمہارے دماغ تک پہنچ جائیں اور مشین کا راز معلوم کر لیں۔ اس مشین کو تیار کرنے میں 7 برس لگ گئے، اسے آزمانے میں 1 برس اور گزر گیا۔ میں نے ان 8 برسوں میں ہر طرح سے تمہاری مدد کی، تمہیں بڑی بڑی رقمیں دیں۔ کسی کو اغوا کرنے کا معاملہ ہوا تو میں نے بدنام ترین مجرموں کو تمہارے پاس پہنچا دیا۔ اب اس مشین کو تم نے کہیں چھپا کر رکھا ہے، پتہ نہیں کتنے برس بعد اسے وہاں سے نکالو گے۔ کیا میں ٹیلیپیتھی سیکھنے کے انتظار میں بوڑھا ہو جاؤں گا؟ گوڈاؤنی، تم کہتے ہو دنیا کے خطرناک اور چالاک ترین مجرم تمہاری مٹھی میں رہتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آج تک ایک ٹیلیپیتھی جاننے والے کو اغوا نہ کر سکے۔ اگر یہ علم جاننے والا یا جاننے والی ہمارے ہاتھ آ چکی ہوتی تو سب سے پہلے تم یہ علم سیکھ چکے ہوتے۔ اب کیا ہو سکتا ہے یہ بتاؤ؟ میں تم سے 3 کام لینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کر دو تو بہت جلد یہ علم تمہارے دماغ میں منتقل ہو جائے گا۔ کام بتاؤ۔
سب سے پہلا اور ضروری کام ہے کہ نکوگارا اور ٹورا ٹاؤن یا ممباسا سٹی میں فلائنگ کلب قائم کرو۔ تمہارے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر اور طیاروں کی بہت ضرورت ہے۔ تم نے جب سے اس قلعے میں ٹرانسفارمر مشین تیار کی اور کامیاب تجربہ کیا، تب ہی سے میں نے اس سلسلے میں درخواست دے رکھی ہے کہ میں ممباسا سٹی اور نکوگارا میں فلائنگ کلب قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے اجازت نہیں ملی۔ پتہ نہیں اور کتنے برس لگ جائیں گے۔ جتنے برس بھی لگ جائیں، وہاں تمہارا فلائنگ کلب بہت ضروری ہے۔ یہاں بڑے بڑے ممالک کے جاسوس، خطرناک تنظیموں کے گوریلے اس مشین کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ جب تک وہ ہاتھ نہیں آئے گی، وہ اس جنگل سے نہیں جائیں گے۔ اگر تمہیں اجازت حاصل کرنے میں سال، 2 سال، 5 سال لگ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ میں اس مشین کو موجودہ مقام سے اسی وقت منتقل کروں گا جب ہر طرف سے اطمینان ہو جائے گا اور خطرے کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ اسے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے تمہارے ذاتی ہیلی کاپٹر یا طیارے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا یہاں کی حکومت سے اجازت حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام ذرائع استعمال کرو۔ ہم سال 2 سال کی بات سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ماہ 2 ماہ میں اجازت مل جائے۔ اچھی بات ہے، یہ تو پہلا کام ہوا۔ اب دوسرا کام بتاؤ۔ مجھے ایک نئے خفیہ اڈے کی ضرورت ہے۔ وہ اڈا اتنا محفوظ اور مضبوط ہو کہ کوئی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ ہم ٹرانسفارمر مشین وہیں لا کر رکھیں گے۔ میرے پاس خفیہ اڈوں کی کمی نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے سب سے مضبوط اور محفوظ ترین اڈے کا انتخاب کر دوں گا۔ وہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں جا سکے گا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس بار اپنے خطرناک اور چلاک ترین مجرموں کو کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے پیچھے لگا دو۔ اب ہم فرحاد کو کمزور بنانے کے لیے پارس یا اس کی کسی ساتھی عورت کو اغوا نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں براہ راست کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے یا والی کو ہر حال میں حاصل کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، وہ مشین ہمارے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دیتی ہے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے ایک جگہ چھپا رکھا ہے۔ جب تک وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تب تک ہمیں کسی طرح بھی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر لینا چاہیے۔ گو ڈاؤنی نے اس کی تائید میں کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ ہم نے پارس کو اغوا کرنے کے بعد اطمینان کر لیا تھا کہ فرحاد کمزور ہو جائے گا اور کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ہمارے حوالے کر دے گا، لیکن ایک چھوکرے نے ساری بازی پلٹ کر رکھ دی۔ بہرحال آج سے میری یہی کوشش ہوگی کہ میں نہایت ہی ذہین، تجربہ کار، چلاک اور خطرناک مجرموں کو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پیچھے لگاؤں گا۔ ان میں سب سے کمزور آرمر ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ سیدھا سادہ سا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ اب میرا اپنا ایک کام ہے جسے تمہارے آدمی ہی کر سکتے ہیں۔ کام بتاؤ۔ میرا خیال ہے پارس ابھی تک سلارا کو لے کر جنگل میں بھٹک رہا ہے۔ اگر تمہارے آدمی جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں تو میری بہن مجھے واپس مل جائے گی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو افریقہ میں نہ میرا کوئی کاروبار ہے، نہ میرے آدمی ہیں، لیکن میں تمہاری خاطر اپنے آدمیوں کو وہاں بھیج سکتا ہوں۔ گوڈاؤنی نے اپنے چند خاص آدمیوں کو ممباسا سٹی اور نکوگارا کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے شام تک رپورٹ دی کہ یہاں کے جنگلات میں جانے کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت ہے۔ اس نے جارج فری مین سے کہا، اگر میں خصوصی انتظامات کرنے کے لیے وہاں کی حکومت سے کہوں گا مجھے ہیلی کاپٹر اور کچھ گاڑیاں اور اسلحہ لے جانے کی اجازت دی جائے، تو وہ لوگ مجھ پر شبہ کریں گے کہ میں بھی ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں وہاں جانا چاہتا ہوں، جبکہ میں فلائنگ کلب کے سلسلے میں عرضی دے چکا ہوں۔ اگر میری درخواست منظور ہوگی اور میں وہاں فلائنگ کلب قائم کروں گا تو صرف وہاں کی حکومت کو نہیں بلکہ ٹرانسفارمر مشین سے دلچسپی رکھنے والی تمام تنظیموں اور بڑے بڑے ممالک کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس مشین کو وہاں سے نکال لانے کے لیے فلائنگ کلب قائم کیے ہیں۔ جارج فری مین نے کہا، فلائنگ کلب قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ رہ گیا میری بہن کی واپسی کا سوال، تو اپنے لوگوں سے کہو وہ ممباسا سٹی اور نکوگارا میں رہیں۔ سلارا کو اغوا کرنے والے انہی 2 شہروں میں دیکھے جائیں گے۔ اگر تمہارے آدمی کسی قابل ہوئے تو سلارا کو ان سے ضرور چھین لیں گے۔ 3 دن بعد پتہ چلا کہ سلارا نہ اب اس جنگل میں ہے نہ اس ملک میں۔ اسے ماسک مین کے آدمی لے گئے ہیں۔ ماسک مین نے تمام افریقی ممالک کے اخبارات میں یہ اشتہار دیا ہے کہ سلارا ہمارے پاس ہے۔ جارج فری مین جب چاہے ہم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ رابطہ قائم کرنے کے سلسلے میں کئی ملکوں اور شہروں کے فون نمبر دیے گئے تھے۔ ٹرانسمیٹر سے رابطہ قائم کرنے کے سلسلے میں فریکوینسی بھی بتائی گئی تھی۔ دنیا کے ہر بڑے شہر میں گوڈاؤنی کے 1-2 رہائشی بنگلے ہوتے تھے۔ جارج فری مین ایسے ہی ایک بنگلے میں قیام کر رہا تھا۔ اگر وہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے ریڈ پاور کے پاس سے رابطہ قائم کرتا تو ماسک مین کو معلوم ہو جاتا کہ وہ افریقہ سے فرار ہو کر فرانس آ گیا ہے اور پیرس میں قیام کر رہا ہے۔ گوڈاؤنی نے کہا،
تمہیں نہ تو اس بنگلے سے اور نہ ہی اس شہر سے باہر جانا چاہیے۔ مشین کے دیوانے تمہیں ہر ملک، ہر شہر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ میں ماسک مین کا پیغام کا جواب دوں گا، بلکہ اب تمہارے معاملات خود سنبھالوں گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم زیادہ سے زیادہ دلچسپی لوگے تو جلد سے جلد وہاں فلائنگ کلب قائم کر سکو گے۔ بس یہ سمجھ لو کہ تم ہی ٹرانسفارمر مشین کو وہاں سے لا سکتے ہو۔ فرینک سیلر گوڈاؤنی کبھی ایک شہر میں نہیں رہتا تھا، کاروبار کے سلسلے میں مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں جاتا رہتا تھا۔ وہ دوسرے دن پرتگال آیا، وہاں کی بندرگاہ سے اس کا ایک جہاز جانے والا تھا، دوسرا آنے والا تھا۔ اس نے وہیں ٹیلی فون کے ذریعے ریڈ پاور کے باس سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، میں جارج فری مین بول رہا ہوں، میں نے اخبار میں اپنی بہن کے متعلق پیغام پڑھ لیا ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں تمہارا ماسک مین کیا چاہتا ہے۔ ریڈ پاور کے باس نے کہا، سیدھی سی بات ہے، تمہاری ٹرانسفارمر مشین سے ہم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ میری بہن سلارا تمہارے ماسک مین کے قبضے میں ہے، مجھے اس بات کا یقین دلایا جائے۔ اسے جواب ملا، تم جہاں کہو گے وہاں سلارا کی ویڈیو فلم بھیج دی جائے گی، اس فلم میں سلارا نے تمہارے نام پیغام بھی دیا ہے۔ گوڈاؤنی نے کہا، ایک کار کا نمبر نوٹ کرو، وہ سفید رنگ کی کار ہوگی اور ہوٹل بوگینزا کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس کا ڈرائیور دروازہ کھول کر سٹیئرنگ سیٹ کے پاس ہی کھڑا رہے گا، وہ فلم اس کے حوالے کر دی جائے۔ آدھے گھنٹے بعد ہمارا آدمی وہ فلم اس کے حوالے کر دے گا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد گوڈاؤنی کا ایک آدمی سفید کار کے پاس کھڑا ہوا تھا اور گوڈاؤنی ٹھیک اس کے پیچھے نیلے رنگ کی کار میں تھا۔ دونوں گاڑیوں کے شیشے کلرڈ تھے، قریب سے گزرنے والے کار کے اندر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ بات موٹی عقل سے بھی سوچی جا سکتی تھی کہ جو شخص فلم لے کر جا رہا ہے اس کا تعاقب کیا جائے گا اور پتہ چلایا جائے گا کہ فلم کس طرح جارج فری مین کے پاس پہنچتی ہے۔ ایک شخص مقررہ وقت پر فلم لے کر آیا اور وہ فلم اس نے سفید کار والے کے حوالے کر دی، پھر کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ کار والے نے فلم لے کر دروازہ کھولا، سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا، پھر دروازے کو بند کر دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے پاس والی سیٹ کے سامنے جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں وہاں کے ایک حصے کو اٹھایا تو نیچے فٹ پاتھ کے کنارے والی سڑک کا حصہ دکھائی دیا۔ اس نے وہ فلم اس خلا سے گزار کر سڑک پر رکھ دی، پھر اس حصے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ کار سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتا ہوا چلا گیا۔ جیسے ہی سفید رنگ کی کار آگے بڑھی، گوڈاؤنی نے اپنی کار آگے بڑھائی، پھر ٹھیک اسی جگہ پہنچا جہاں وہ فلم سڑک پر رکھی ہوئی تھی۔ گوڈاؤنی کی کار کو ہلکے ہلکے جھٹکے یوں لگ رہے تھے جیسے اچانک کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ فلم کے سامنے والی فٹ پاتھ پر بہت کم راہگیر تھے۔ گوڈاؤنی نے اس فلم تک پہنچنے میں دیر نہیں کی تھی، اگر دیر ہوتی تو کسی کی بھی نظر اس پر پڑ سکتی تھی۔ بہرحال اس نے گاڑی وہیں روکی، اپنی ساتھ والی سیٹ کے پاس جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں وہاں کا ایک حصہ اٹھایا۔ اس خلا سے سڑک پر رکھی ہوئی فلم دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، پھر خلا کو برابر کر دیا۔ اس فلم کو سیٹ کے نیچے چھپا کر کار سے باہر آیا اور بونٹ اٹھا کر یوں دیکھنے لگا جیسے کار میں پیدا ہو جانے والی خرابی کو دور کر رہا ہو۔ اس نے سفید رنگ کی کار کے پیچھے جانے والی ایک گاڑی کو دیکھا تھا، یقیناً تعاقب کیا جا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر بونٹ کو نیچے گرایا، پھر کار میں آ کر بیٹھا، اسے سٹارٹ کیا اور اپنے بنگلے میں چلا آیا۔ اس نے وی سی آر اور ٹی وی کو سیٹ کیا، فلم اس میں لگائی۔ اس کے بعد آرام سے ایک صوفے پر بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ فلم کی ابتدا میں ایک بوڑھا شخص نظر آیا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہیلو مسٹر جارج فری مین، ابھی تم اپنی بہن سلارا کو دیکھ سکو گے اور اس کی باتیں بھی سن سکو گے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فلم درجنوں کے حساب سے تیار کی گئی ہے۔ ہر بڑے ملک کے ہر بڑے شہر میں ہمارے ریڈ پاور کے باس موجود ہیں۔ تم جس شہر میں بھی جا کر رابطہ قائم کرو گے یہ فلم تمہارے حوالے کر دی جائے گی، بلکہ حوالے کی جا چکی ہے۔ اسی لیے تم اس وقت مجھے دیکھ رہے ہو، میری باتیں سن رہے ہو، اور اب اپنی بہن کو دیکھو۔ چند لمحوں کے بعد سلارا دکھائی دی، وہ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، برادر آئی لو یو اینڈ آئی نو یو وڈ سے یو لو می ٹو، یعنی بھائی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور یہ جانتی ہوں تم جواباً کہو گے تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ جارج فری مین نے پہلے ہی گوڈاؤنی کو بتا دیا تھا کہ سلارا سے اگر رابطہ قائم ہو تو وہ کوڈ ورڈز کے طور پر یہی الفاظ ادا کرے گی، جس سے یقین ہو جائے گا کہ وہ ڈمی سلارا میری اپنی بہن سلارا ہے۔ گوڈاؤنی اسکرین پر سلارا کو دیکھ کر حیران سا تھا،
کیونکہ جارج فری مین نے جس لڑکی کو اپنی بہن سلارا کہہ کر اسے ملوایا تھا وہ کوئی اور تھی۔ اس کی صورت شکل اور تھی، البتہ آواز اور لب و لہجہ ایک جیسا تھا۔ گوڈاؤنی نے پہلے تو یہ سوچا کہ اسکرین پر جو لڑکی نظر آ رہی ہے وہ جارج فری مین کی بہن سلارا نہیں ہے، بلکہ ماسک مین کسی اور کو سلارا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ پھر اس کے کوڈ ورڈز کا خیال آیا تو تسلیم کرنا پڑا، یہی سلارا ہے، ورنہ کسی بھی ڈمی کو ان بہن بھائیوں کے کوڈ ورڈز کبھی معلوم نہ ہوتے۔ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کیا جارج فری مین نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میں ذرا عیاش قسم کا آدمی ہوں، اس کی بہن سے بھی دوستی کروں گا، اسی لیے اس نے کسی ڈمی کو بہن بنا کر مجھ سے ملاقات کرا دی۔ میں اس ڈمی سلارا کے ساتھ وقت گزارتا رہا اور وہ میرے ساتھ یوں مسکرا کر ملتا رہا جیسے بہن کے مقابلے میں میری دوستی زیادہ عزیز ہو۔ وہ سوچ رہا تھا اور اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ سلارا صوفے سے اٹھ کر ایک طرف چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں اس وقت ماسک مین کی قیدی ہوں، اگرچہ یہ لوگ مجھے قیدی نہیں مہمان کہتے ہیں، مجھے بڑی عزت سے اور بڑے آرام سے رکھا ہے۔ یہ شاندار کمرہ جسے تم اسکرین پر دیکھ رہے ہو یہ میرا بیڈ روم ہے، پورا بنگلہ اسی طرح خوبصورت ہے، یہاں میری ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، اس کے علاوہ میں جس چیز کی فرمائش کرتی ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، پھر بھی میں خود کو ایک قیدی محسوس کرتی ہوں کیونکہ میں اس بنگلے سے باہر نہیں جا سکتی۔ آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میں کس ملک یا کس شہر میں ہوں۔ میں نے اس بنگلے کے سیکیورٹی آفیسر سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی راز اگلوانے کے لیے مجھ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا جائے گا؟ اس سیکیورٹی آفیسر نے کہا، میں نہیں جانتا تم کس راز کی بات کر رہی ہو، بہرحال ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ ایک بار کسی شخص نے فون پر مجھ سے گفتگو کی، اس نے کہا، مس لارا، تم ہمارے سیکیورٹی آفیسر سے سوال کر رہی تھی کیا تم پر تشدد کیا جائے گا؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں، ہم تم پر ایک ذرا آنچ نہیں آنے دیں گے، تمہارے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں پڑنے دیں گے، کیونکہ تم دماغی طور پر ذرا کمزور ہوگی یا تمہارا دماغ حساس نہیں رہے گا تو ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے اندر پہنچ جائیں گے اور وہ تمہیں یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کریں گے۔ سلارا نے کہا، میرے بھائی، اس شخص کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا یہاں کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ماسک مین نہیں چاہتا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی بھی بہانے میرے دماغ کے اندر پہنچیں اور میں تمہارے متعلق جو کچھ جانتی ہوں وہ ساری باتیں معلوم کر لیں یا میرے یہاں سے فرار ہونے کے سلسلے میں میری مدد کر سکیں۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی۔ ماسک مین کا یہ خیال درست ہے، فرحاد نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، میرے دماغ میں آنا چاہتا تھا، میں نے صاف صاف کہہ دیا مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے یہاں اذیتیں پہنچائی جائیں گی تو وہ فائدہ اٹھا کر چپ چاپ میرے دماغ میں آ سکے گا۔ یہاں میں بڑے آرام سے ہوں اور ماسک مین میرے دماغ کو کبھی کمزور نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، میں دل سے مجبور ہوں، میں نے فرحاد سے دوستانہ انداز میں بات نہیں کی لیکن پارس کے لیے محبت کا پیغام دیا ہے، میں اسے دن رات یاد کرتی ہوں۔ میرے بھائی، تم میرا مزاج اچھی طرح جانتے ہو، میں مردوں سے نفرت کرتی ہوں، میں نے اپنے بھائیوں کے سوا آج تک کسی سے محبت نہیں کی، لیکن یہ دل بڑا بے ایمان ہوتا ہے، کسی کی مردانگی سے اچانک ہی متاثر ہو جاتا ہے۔ میں 2 دن پارس کے ساتھ رہ چکی ہوں اور ہر لمحہ اس کی جوان مردی سے متاثر ہوتی رہی ہوں۔ ایک شخص اسکرین پر نظر آیا، وہ سلارا کے قریب آتے ہوئے بولا، مس لارا، مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، تم موضوع سے بھٹک رہی ہو۔ وہ بولی، تم نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، آئندہ مداخلت نہ کرنا، میں پہلے اپنے دل کی بات کروں گی، پھر ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں وہی کہوں گی جو تم لوگ چاہتے ہو۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ سلارا نے کہا، آج تک جن لوگوں نے فرحاد سے دشمنی کی وہ بے موت مارے گئے، اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے، ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں بھی وہ تمام لوگوں کو ناکام بناتا آ رہا ہے، اگرچہ وہ خود بھی ناکام رہا ہے لیکن کامیابی کسی کے حصے میں آنے نہیں دیتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرحاد سے جنگ کر کے نہیں، محبت کر کے ہی اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، پارس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اگر ہم ٹرانسفارمر مشین اس کے سامنے پیش کر دیں تو وہ سب سے پہلے میرے دماغ میں ٹیلی پیتھی کا علم منتقل کریں گے۔ میرے بھائی، جب وہ اس حد تک راضی ہو گئے ہیں تو میں اس بات پر بھی راضی کر لوں گی کہ وہ تمہارے دماغ میں بھی یہ علم منتقل کر دیں۔ یہ شاید تمہارے لیے ناقابل یقین بات ہو لیکن فرحاد زبان کا دھنی ہے،
یہ سب جانتے ہیں اور میں محبت کی زبان سمجھتی ہوں۔ پارس نے جو وعدہ کیا ہے اس سے کبھی منحرف نہیں ہوگا، اس کا یقین سونیا نے بھی دلایا ہے۔ میں اس سلسلے میں تم سے رابطہ قائم کرنا چاہتی تھی لیکن ناکام رہی۔ اسی دوران مجھے ماسک مین کے لوگوں نے اغوا کیا اور یہاں پہنچا دیا۔ اب حالات بدل گئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اگر میں اسی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھوں میں پہنچتی رہی تو حالات بدلتے رہیں گے۔ پارس نے جو تجویز پیش کی تھی وہ میں نے سنا دی، اب ماسک مین کی تجویز بھی سن لو۔ وہ کہتا ہے مجھے یہاں ضمانت کے طور پر رکھا جائے گا، تم اس کے 4 آدمیوں کو ٹرانسفارمر مشین سے گزارو گے، اگر خاطر خواہ کامیابی ہوگی تو مجھے تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ تم سے ٹرانسفارمر مشین کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، پہلے ایک شخص کو تمہارے پاس بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ شخص کن ذہن ہے، میں نے اسے بتایا ہے کہ تم بہت بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان ہو۔ وہ چاہتا ہے تم اس کن ذہن والے شخص کے دماغ میں اپنی صلاحیتیں منتقل کر دو۔ جب وہ کامیاب ہو کر ماسک مین کے پاس پہنچے گا تو وہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے یا جاننے والی کو اغوا کرنے کے سلسلے میں تم سے بھرپور تعاون کرے گا۔ جب کوششیں کامیاب ہوں گی، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے ہاتھ آئے گا تو سب سے پہلے تم ماسک مین کے 3 آدمیوں کے دماغوں میں یہ علم منتقل کرو گے، اس کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوگی۔ میں نے اپنی طرف سے ماسک مین کو جواب دیا ہے کہ 3-4 آدمیوں کے دماغوں میں ٹیلی پیتھی منتقل کرانے والی بات محض بچگانہ ہے۔ اس کے کسی ایک آدمی کے دماغ میں یہ علم منتقل کرایا جا سکتا ہے اور اسی کے بدلے مجھے رہائی ملنی چاہیے۔ ماسک مین کے لیے میری بات ناقابل قبول ہے۔ وہ تم سے جواب سننا چاہتا ہے اور جواب سننے کے بعد اس ویڈیو کیسٹ میں اپنے ان تمام ایجنٹس کے نام اور پتے پیش کر رہا ہے جو مختلف ملکوں اور شہروں میں ریڈ پاور کے باس کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ تم ان میں سے کسی کے بھی پتے پر اپنا جواب بھیج سکتے ہو۔ چند لمحوں کے لیے اسکرین سادہ ہو گئی، سلارا گم ہو گئی۔ اس کے بعد تحریری صورت میں ریڈ پاور کے تمام باس کے پتے نظر آنے لگے۔ جب پرتگال کے باس کا پتہ نظر آیا تو گوڈاؤنی نے اسے نوٹ کر لیا، پھر وی سی آر اور ٹی وی کو آف کر دیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سلارا کی صورت گھوم رہی تھی۔ وہ غصے سے سوچ رہا تھا، جارج فریمین نے مجھے دھوکہ دیا، اپنی حسین بہن کو مجھ سے چھپا کر رکھا اور ایک ڈمی پیش کر کے مجھے الو بناتا رہا۔ میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اس نے ایک کیسٹ ریکارڈر اپنے سامنے لا کر رکھا، اس میں ایک کیسٹ لگا کر اپنی آواز ریکارڈ کرنے لگا۔ سلارا نے ماسک مین کی جو تجویز پیش کی تھی اس کا جواب دینے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں جارج فریمین بول رہا ہوں اور ماسک مین کو مخاطب کر رہا ہوں۔ میں نے ویڈیو کیسٹ میں اپنی بہن کو دیکھا اور تمہاری تجویز بھی سنی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مشین کے پیچھے ساری دنیا ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ میں نے اسے جہاں چھپا کر رکھا ہے وہاں سے فی الحال نکال نہیں سکتا، لہٰذا تمہارے کسی کند ذہن آدمی کو اپنی صلاحیتیں نہیں دے سکوں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اس مشین کے مختلف حصے کر کے مختلف مقامات پر چھپائے ہیں تاکہ مکمل مشین کسی بھی دشمن کے ہاتھ نہ آئے۔ میں اس مشین کے مختلف حصوں کو جوڑ کر اسی دن کام میں لاؤں گا جس روز کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے سامنے ہوگا۔ ماسک مین، میں سیدھی اور صاف صاف بات کرتا ہوں، میں نے 7 برس تک دن رات کی محنت کی ہے، تب کہیں جا کر وہ مشین تیار ہوئی ہے، لہٰذا سب سے پہلے میں اس مشین سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں پہلے میرے دماغ میں منتقل ہوں گی۔ چونکہ میں اپنی بہن کی رہائی چاہتا ہوں، لہٰذا تمہارے کسی ایک آدمی کے دماغ میں یہ علم منتقل کر سکتا ہوں۔ ایک سے زیادہ کا مطالبہ کرو گے تو بڑی حماقت کرو گے۔ میری بہن کو ایک ذرا سا نقصان پہنچانے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لینا کہ میں ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرتے ہی سب سے پہلے تمہارے ہتھیار کے ذخیروں اور فوجی اڈوں کو تباہ کروں گا۔ تمہارے ملک کے جتنے اہم راز ہیں وہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کروں گا۔ بہرحال یہ بعد کی باتیں ہیں، جب کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے ہاتھ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ فی الحال میری بہن کو عزت اور آرام سے رکھو اور اپنے تمام ایجنٹس کو تاکید کرو، جب بھی میں کسی سے رابطہ قائم کروں یا ان سے کوئی لین دین کروں تو میرا تعاقب نہ کیا جائے۔ آج وہ تعاقب کرتے ہوئے میرے اڈے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ آئندہ ایسا ہوا تو میں رابطہ قائم نہیں کروں گا، اپنی بہن کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا۔ جب ٹیلی پیتھی کا علم حاصل ہوگا تو تم سے نمٹ لوں گا، دیٹس آل۔ اس نے ایک خاص ماتحت کو بلایا، کیسٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے اس پتے پر ابھی روانہ کر دو۔ آئندہ جب بھی باہر جاؤ تو اس بات کا خاص خیال رکھو کہ کوئی تمہارا تعاقب کرتا ہے کہ نہیں۔ اس نے یس باس کہہ کر سر جھکایا، پھر کیسٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ گوڈاؤنی کے دماغ میں پھر سلارا کا تصور مسکرانے لگا۔
اب وہ اس کی ضد بن گئی تھی۔ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، وہ اس دھوکے کا جواب دینا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ جس بہن کو اس سے چھپا کر رکھا گیا وہ کمبخت فرہاد کے بیٹے سے عشق کر رہی ہے۔ وہ کچھ حیرانی سے اور کچھ رقابت سے سوچ رہا تھا۔ میری معلومات کا جہاں تک تعلق ہے، پارس کی عمر 16 یا 17 برس کی ہوگی اور یہ اس کے عشق کرنے کی عمر نہیں ہے۔ میں سلارا کو اسکرین پر دیکھ کر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 20 اور 25 کے درمیان ہے، اس سے عمر میں بڑی ہے۔ تعجب ہے پارس میں ایسی کیا جوان مردی آ گئی ہے کہ وہ اس پر مر مٹی ہے۔ اس نے اپنے ایک دستے راست کو بلایا، پھر کہا VCR میں ایک کیسٹ ہے، اسے ریوائنڈ کر کے دیکھو۔ اس کے آخر میں جتنے نام اور پتے لکھے ہوئے ہیں ان سب کو نوٹ کرو، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا، ابھی جو تدبیر دماغ میں آئی تھی اس پر نظر ثانی کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دستے راست نے آ کر کہا، باس میں نے تمام نام اور پتے نوٹ کر لیے ہیں۔ کیا تم نے اس لڑکی سلارا کو دیکھا؟ اچھی طرح دیکھا ہے، آئندہ اسے لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں۔ تم پیرس جاؤ گے اور اپنا ایک علیحدہ گینگ بناؤ گے۔ اس گینگ میں تم جتنے مسلح جانباز رکھ سکتے ہو رکھو گے، تمام اخراجات میں برداشت کروں گا۔ یہ چابی لو۔ اس نے چابی اس کی طرف اچھالی، اس کے دستے راست نے کیچ کر لی۔ پھر گوڈاؤنی نے کہا، میری تجوری کھول کر فی الحال $25 لاکھ نکال لو، بعد میں ضرورت ہوگی تو اور مل جایا کریں گے۔ وہ خوش ہو کر بولا، باس یہ سب آپ کی عنایات ہیں، آج میں جس مقام پر ہوں اب اس سے بھی بلند مقام پر پہنچ رہا ہوں۔ میں آپ کے معیار پر پورا اتروں گا۔ آپ مجھ سے کام کیا لینا چاہتے ہیں؟ کام بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے کام کے آدمی تلاش کرو، ایسا نہ ہو جنہیں تم تنخواہ پر ملازم رکھو وہ کسی دوسرے گینگ یا سنڈیکیٹ سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ زبردست نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں 15 برس سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہے میں کسی بھی معاملے میں کس قدر سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہوں۔ فی الحال میری نظروں میں ایسے 30 آدمی ہیں جو میرے ایک اشارے پر جان دے سکتے ہیں۔ تم ضروری تیاریوں کے ساتھ پیرس پہنچ جاؤ۔ تم نے ویڈیو کیسٹ کے ذریعے پیرس کے باس کا پتہ نوٹ کیا ہوگا۔ اب ریڈ پاور کے باس سے رابطہ قائم کرو اور یہ دعویٰ کرو کہ 1 ماہ کے اندر ٹرانسفارمر مشین تمہارے قبضے میں آنے والی ہے۔ اگر وہ تمہارے ذریعے اس مشین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سلارا کو تمہارے حوالے کر دیں۔ جناب وہ پہلے مشین سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، بعد میں سلارا کو میرے حوالے کریں گے۔ سمجھوتا اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے صرف ایک آدمی کے دماغ میں ٹیلی پیتھی منتقل کرانے کا وعدہ کرو گے، اس کے بعد سلارا تمہارے حوالے کی جائے گی اور یہ کام اسی وقت ہو سکے گا جب کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے ہاتھ آئے گا۔ بہرحال تم ان سے اس طرح کا سودا کر سکتے ہو۔ یس باس میں یہی کروں گا۔ جارج فریمین میرے پیرس والے بنگلے میں قیام کر رہا ہے، تم فون کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کرو گے اور ایک گینگ لیڈر کی حیثیت سے دھمکی دو گے کہ وہ تم سے کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ جس ملک جس شہر میں جائے گا تم وہاں پہنچ جایا کرو گے۔ میں سمجھ گیا، وہ اگر پیرس سے بھاگے گا کسی بھی ملک میں جائے گا تو یقیناً آپ سے رابطہ قائم کرے گا اور آپ کے ذریعے مجھے اس کی موجودہ پوزیشن معلوم ہو جائے گی۔ ہاں وہ مجھ سے امداد حاصل کیے بغیر کہیں پناہ نہیں لے سکے گا۔ میں اس کے متعلق تمہیں تازہ ترین اطلاعات فراہم کرتا رہوں گا۔ تم اسے بلیک میل کرو گے اور کہو گے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا پتہ سپر ماسٹر یا ماسک مین کو نہ بتاؤں تو تمہارے ساتھ دوستی کرے اور تمہیں ٹرانسفارمر مشین تک پہنچائے۔ تم اس کے لیے ایک ایسے خفیہ اڈے کا انتظام کرو گے جہاں وہ مشین لا کر حفاظت سے رکھی جا سکتی ہو، اور تم میرے پیرس کے خفیہ اڈوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ تمہیں جو اڈا پسند آئے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ تمام معاملات طے ہو جانے کے بعد اس کا دستے راست مطلوبہ رقم لے کر چلا گیا۔ فرینک سیلر گوڈاؤنی آرام سے صوفے پر بیٹھ کر مسکرانے لگا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کو یا کسی غدار کو جان سے نہیں مارتا تھا، اس کا سکون چھین لیتا تھا، اسے کہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ جارج فریمین کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ اب وہ ماسک مین، سپر ماسٹر اور دوسری خطرناک تنظیموں کے خوف سے بھاگتا پھرے گا، اور جہاں پہنچے گا وہاں اس کا دستے راست رابطہ قائم کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ وہ جارج فریمین کی قبر میں بھی پہنچ سکتا ہے، لہٰذا وہ کہیں بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ صرف اسی طرح محفوظ، زندہ اور سلامت رہ سکتا ہے کہ ٹرانسفارمر مشین کا پتہ بتا دے۔ گوڈاؤنی دوسرے دن خود پیرس پہنچا۔ وہ ویڈیو کیسٹ جارج فریمین کو دیتے ہوئے بولا، میں نے سلارا کی باتیں سن لی ہیں، ماسک مین کا پیغام بھی سن کر جواب دے چکا ہوں،
تم پہلے فلم دیکھ لو پھر میں تم سے باتیں کروں گا۔ جارج فری مین نے حیرانی سے پوچھا، کیا اس ویڈیو میں سلارا نظر آتی ہے؟ ہاں، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ نہیں، بھلا میں کیوں گھبراؤں گا؟ جارج، تم نے مجھے جو کوڈ ورڈز بتائے تھے اور کہا تھا کہ یہی کوڈ ورڈز تمہاری بہن ادا کرے گی، تمہارا خیال تھا دشمن شاید ٹیلی فون یا ٹرانسمیٹر کے ذریعے سے باتیں کرائیں گے، لیکن انہوں نے ویڈیو فلم میں تمہاری بہن کو پیش کر دیا ہے۔ اب بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔